سورۃ انعام میں سے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ تم اس زمین کا حق ادا کرو، فصل کا حق ادا کرو جب تم اس کے کاٹو۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جو چیز ہم نے تمہارے لیے اگائی ہے زمین میں سے، اس میں سے خرچ کرو۔ اب اس میں جتنی چیزیں ہیں جو زمین سے نفع کے لیے حاصل ہوتی ہیں، چاہے گندم ہے، کپاس ہے، چنا ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، پھل ہیں تو پھلوں میں سے جتنے پھلوں کی اقسام ہیں، اور پھر اسی طرح سبزیاں ہیں تو سبزیوں کی جتنی اقسام ہیں، تو یہ جتنی چیزیں جو زمین سے اگائی جاتی ہیں نفع کے لیے، فرمایا ان تمام چیزوں سے تم خرچ کرو۔ تو یہاں یہ واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور پھر اس کی جو وضاحت ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ ان میں سے کتنا خرچ کیا جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو یا دریائی پانی سے سیراب ہو، اس سے عشر 10ویں کو کہتے ہیں، 10واں دیا جائے۔ اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعے سے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو دریا یا بارش سیراب کرے اس پہ عشر ہے، اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعے سے سیراب کیا جائے اس پہ نصف عشر ہے، یعنی 20واں ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث موجود ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جو پانی بغیر محنت مشقت کے حاصل ہوتا ہے، چاہے دریا کا ہے، چشمے کا ہے، یعنی خود بخود اس پہ کوئی اسے پیسے نہیں اس کے لگتے ہو، یا بارش کا پانی ہے تو چشمے، بارش اور دریائی جو پانی ہے خود بخود جو اس پہ کوشش، محنت اور روپے خرچ نہیں ہوتے، تو فرمایا اس پہ عشر ہے، اس پہ 10واں ہے۔ اور فرمایا کہ جو کنویں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے اور زمین سیراب کرتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس زمانہ، اس میں یہ ٹویل اور یہ سرکٹ نہیں تھا، تو اب یہ جدید طریقہ ٹویل وغیرہ کا نظام آ گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب اس ٹویل کو کنویں پہ قیاس کیا جائے گا، جس طرح کنویں پہ مشقت ہے تو اسی طرح ٹویل پہ، اب کوئی ٹویل سے پانی لگائے گا تو اسے اس کی مزدوری دینا پڑے گی، پھر اس کو لگانے کے لیے بھی اس کے لیے محنت مشقت ہے، تو اس کے پیش نظر اس کے لیے 20واں ہے۔ یعنی جو ٹویل وغیرہ سے پانی لگائے یا نہری پانی ہے تو اس میں اکثر پانی اس کا پیسے کا ہے یا اکثر وہ خرید کے لگاتا ہے، تو ان زمینوں پہ اور فصلوں پہ اس کے لیے 20واں ہے۔ اور جو بیرانی زمینیں ہیں، چنے کا فصل ہے اور وہاں یعنی مول خرید نہیں کرتا، بارش کا ہی پانی اسے لگتا ہے، تو اس پہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کل مال میں سے 10واں خرچ کرے۔ اب اس کا جو خرچ کرنے کے لحاظ ہے، جہاں قرآن میں بھی وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جو کچھ زمین اگائے اس پہ خرچ، اس پہ تم نے نکالنا ہے۔ اب اس کی مقدار نہیں ہے کہ کتنا ہو تو اس پہ سے نکالا جائے۔ اگر کوئی ایک بوری اٹھاتا ہے اس سے بھی اس نے 20واں دینا ہے، 10 نکالتا ہے، 40، 100، 1000 بوری اس نے اٹھائی، یعنی تھوڑے سے تھوڑے کی کوئی مقدار نہیں اور نہ ہی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار ہے۔ چاہے کوئی فصل تھوڑی اٹھائے، چاہے جو فصل زیادہ اٹھائے، جو فصل اس نے کاشت کی ہے اس فصل میں سے 20واں بنتا ہے تو 20واں نکالے، اور 10واں بنتا ہے تو 10واں نکالے۔ اور یہاں شرط بھی ہے کہ جو کاشت کرے، جو فصل اگائے۔ اب پھر فصل اگانے میں 2 طرح کے بندے ہیں، ایک مالک ہے، دوسرا مزیرہ ہے۔ اب مزیرہ اگر فصل میں برابر کا شریک ہے یا کچھ حصے کا شریک ہے، تو اب کیونکہ مزیرہ بھی فصل کاشت کر رہا ہے
مالک بھی کاشت کر رہا ہے، دونوں کا فصل میں جس طرح حصہ ہے اسی طرح دونوں کی فصل میں بھی وہ عشر کا حصہ بھی مقرر ہے۔ اب مزیرہ جو ہے وہ اپنا جو اس نے فصل جو اٹھائے گا، تھریشر لگائے گا، جو کاشت کرے گا، اس سے اپنی فصل میں سے وہ 20واں نکالے گا، اور جو کاشتکار ہے جس کی اصل زمین ہے تو وہ اپنے حصے میں سے جتنا اس کی زمین سے فصل اس نے کاشت کی ہے اس میں سے وہ نکالے گا۔ اب تیسرا یہ ہے کہ ایک بندے کی زمین تو ہے لیکن زمین اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دے دی ہے۔ اب اس مالک نے ٹھیکے کے پیسے اس نے سال کے یا 6 مہینے پہ وہ لے لیے ہیں۔ اب جو زمین پہ کاشت کر رہا ہے یہ زمیندار خود نہیں کاشت کر رہا، یہ دوسرا کر رہا ہے جس نے ٹھیکے پہ لی ہے۔ تو اب یہاں جس بندے کی زمین اپنی ہے اور جس نے ٹھیکے پہ دوسرے کو دی ہوئی ہے، تو اب اس مالک کے زمین پہ کوئی عشر نہیں ہے کہ وہ ادا کرے، کیونکہ نہ اس نے فصل کاشت کی ہے، نہ فصل اس نے کاٹی ہے، نہ اٹھائی ہے، نہ ہی فصل میں اس کا لین دین ہے، اس نے تو بس ٹھیکے کے اپنے پیسے لے لیے ہیں۔ اب جو آدمی جس نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے، اب ہل بھی اسی نے چلانے ہیں، پانی بھی اسی نے لگانا ہے، سارا کام اسی نے کرنا ہے، تھریشر بھی اسی نے لگانے ہیں، گندم بھی اسی کو ملنی ہے، اور اسی نے اپنی فصل میں سے عشر بھی نکالنا ہے۔ تو اب عشر یہ ہے کہ وہ میں بتا چکا ہوں کہ کل مال کا 20واں حصہ، کل مال کے 20 حصے کرے گا، 19 اس کے اپنے ہیں اور 20واں جو ہے وہ راہ خدا میں وہ خرچ کرے گا۔ اب زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ غریب پہ نہیں ہے، امیر دے گا۔ اب کاشتکار اگر چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، چاہے اس نے ادھار لے کے پیسے لیے ہوئے ہیں، لیکن جس نے بھی زمین سے فصل اٹھائی ہے اس نے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس نے فصل کاٹنے کا حق ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو حق ہے یہ کسی عالم مفتی کا بتایا ہوا نہیں، یہ وہ ہے جو رب خود فرما رہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ، کہ تم اس کا حق ادا کرو۔ تو پیچھے میں ساری تفصیل بیان کر گیا ہوں کہ یہ رزق، فصل، یہ ساری چیزیں میرے رب کی ہیں، پانی بھی اور فصل بھی، یہ ساری چیزیں۔ اگر وہ چاہتا تو سارا ہی مال فرماتا کہ میرے رستے میں دو، لیکن سارے کا اس نے حکم نہیں دیا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس سے 20واں دو یا اس میں سے 10واں دو۔ اس لحاظ سے ہمیں وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں بے موسمی بارشیں اور قحط سالی یہ کس لیے آتی ہیں؟ جب زمین سے اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو پھر اس قسم کے حالات آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم تو ادا کرتے ہیں، لیکن آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں کرتے ہوں گے، تو نہ کرنے والوں کی وجہ سے جب وبال آتا ہے، عذاب آتا ہے، تو پھر وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ادا کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ تاکہ وہ بھی ادا کریں۔ آپ ان حالات کے اندر زمیندار ہمارے علاقے کے بڑے پریشان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا پھر بھی فضل ہے، بارشیں ہو رہی پھر بھی فضل۔ اب دیکھیں ارد گرد کے کتنے علاقے بالکل پوری کی پوری فصلیں پکی ہوئی برباد ہو گئی ہیں، ژالہ باری کی وجہ سے۔ مشقت ہے، پریشانی اور آزمائش ہے، اس کو صبر سے برداشت بھی کرنا ہے، فصل کو اٹھانا بھی ہے، اور وَآتُوا حَقَّهُ، رب کے اس حکم پہ بھی عمل کرنا ہے، ابھی سے نیت کرنی ہے کہ ہم نے اس کا جو حقدار ہیں ان تک پہنچانے ہیں، آپ کے محلے کے، علاقے کے قریبی بعیدی جو قریبی رشتہ دار ہیں، غیر غربا ہیں، ان کو دیں۔ پھر اس کے بعد دینی ادارے ہیں، تو دینی اداروں میں جو آپ کے قریب والے ہیں اس کا زیادہ حق ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے یہ آپ کا ادارہ قائم ہے، صبح شام فری دین کی تعلیم، معلومات، اور وہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور پھر ساتھ تعمیرات کا سلسلہ ہے۔ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ادارہ کہاں پہنچ چکا ہے، اور جو ادارے سے منسلک ہے انہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے نظام کو چل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مال میں سے اپنے ادارے کو ضرور یاد رکھیں۔ ویسے الحمدللہ میرے جتنے کاشتکار ہیں چھوٹے بڑے ہیں وہ سالانہ ایز اے امام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ انہیں ان کا مال دیا قبول کرے، یہ ان کا دیا ایک تحفہ ہے۔ باقی جو عشر ہے
تو وہ آپ کے ذمہ ہے، اس کو آپ نے غریب، ندار، مسکین، یتیموں کو دینا ہے اور حقداروں کو دینا ہے۔ اور ایک اور بات لازمی یہ ہے کہ اب آپ اس چیز پہ توجہ دیں، کچھ مانگنے والی مرد اور عورت پچھلے دنوں بیٹیوں میں بھی اسی طرح واقعہ پیش آیا ہے کہ گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ مانگنے کے بہانے بچے اٹھا کے لے جا رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے گھروں کو بند رکھا جائے، بچوں پہ نظر رکھی جائے اور ارد گرد ماحول پہ نظر رکھی جائے کہ کوئی مانگنے کے بہانے یہ نہ ہو کہ صفایا کر کے جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ سنی دینی اداروں سے ضرور تعاون کریں۔ کئی مانگنے والے جی میں فلاں دربار سے آیا ہوں، فلاں پیر کی طرف سے آیا ہوں، تو ایسے درباروں اور پیروں کے لنگر اور مانگنے والوں سے بچیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر کے آستانے پہ دینا ہے تو آپ خود جا کے دیں۔ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ کسی دربار کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں، آپ ان سے بچیں۔ آپ کا دیا عشر تبھی ادا ہوگا جب آپ مستحق تک خود پہنچائیں گے۔ جب خود پہنچائیں گے آپ کو تسلی ہوگی کہ واقعی میں نے اپنے ہاتھ سے فلاں طالب علم کو دیا ہے، فلاں ادارے کو دیا ہے، فلاں مسکین کو دیا ہے، تو وہ آپ کا دیا وہاں پہنچ جائے گا۔ تو ویسے آپ ادا کریں گے تو وہ وہاں پہنچ نہیں سکے گا۔ بھی میں جی فلاں دربار کا آیا ہوں، وہ درباروں کا نظام تو آپ سارے جانتے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایسا دربار نہیں جو کروڑ پتی نہ ہو۔ درباروں والوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور نہ ہی عشر درباروں پہ لگتا ہے، یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں پہ لگتا ہے اور دینی ادارے پہ، تاکہ آپ کا خرچ کسی دینی ادارے پہ خرچ ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ہاں اگر کسی دربار پہ ادارہ ہے اور اس ادارے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو براہ راست آپ اس ادارے اور اس دربار تک پہنچائیں تاکہ آپ کا مال اس مصرف میں خرچ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔